السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج میں بنا رہی ہوں کریلے گوشت، چکن کریلے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرائی پین مطلب اپنے گھر میں جو بھی آپ ہانڈی استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں، ساتھ مطلب آئل اس میں دیکھیں، مجھے ڈالٹا آئل پسند ہے، آپ اپنے کچن میں کوئی بھی چیز پسند کرتے ہیں، ڈالٹا ہو جائے، بناسپتی، صوفی، ETC جو بھی ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چونکہ ڈالڈا ہی استعمال کرتی ہوں تو میں وہی آئل ڈال چکی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو گرم کرتے ہیں، ساتھ ہی میں پہلے سے ہی سارے مسالے ریڈی کر لیتی ہوں، یعنی کہ ٹماٹر، پیاز، ادرک، ہری مرچ، لہسن وغیرہ جو بھی ہے سب کا پیسٹ بنا لیتی ہوں، تاکہ مجھے ساتھ ساتھ ولاگ میں دکھانا تھوڑا سا آسان ہو جائے، کیونکہ کرنے کے لیے نا پھر بہت سارا رش پڑ جاتا ہے اور گند بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آتی کون سا برتن کہاں پہ رکھیں اور کون سا کہاں پہ۔ تو اس لیے میں پہلے ہی آلریڈی نا یہ ساری چیزیں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو۔ میرا آئل گرم ہو چکے تو دیکھو جی، میرے پارٹنر نے کیلے جو کریلے ہیں نا اتنے موٹے کاٹ کیے ہیں نا، میں اب اس کو ساتھ ساتھ باتیں بھی سنا رہی ہوں اور کریلے نچوڑ کے تو اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں پانی وغیرہ بالکل بھی نہ ہو۔ پانی اگر ہوگا نا تو چھینٹے آپ کے منہ پہ پڑیں گے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے تو آپ اس کو اچھی طرح جب آپ اس کو کاٹتے ہیں، مطلب جو بھی آپ لوگ اوپر سے کرش کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں جیسے بھی ہے، ان کو جس شیپ میں بھی کاٹنا ہو آپ اس سے پہلے کاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا ہلکا سا نمک لگا کے اسے چھوڑ دیں 1-1.5 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد جو اس کی مطلب کڑواہٹ ہوگی وہ تھوڑی سی کم ہو چکی ہوگی، تو مزید جب ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے تو وہ مزید اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی، تو بننے میں بھی پھر ذائقہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو پہلے صاف کر کے دھو لیا، دھونے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ میں نے چھننی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کا پانی سارا خشک ہو جائے۔ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ لوگ جیسے بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ خیر چلیں جی، میرے آئل میں کریلے کافی ہی زیادہ اچھے والے براؤن ہوئے ہیں، ان کی شکل اچھی ہے، اور میں نے چکن کو کٹ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ہم دو ہیں تو دو کے لیے پھر ہمارے لیے کھانا یہ بھی انف ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، مجھے چکن کی بڑی والی پیسز اچھے نہیں لگتے، میں بہت چھوٹے چھوٹے پیس بنانا پسند کرتی ہوں، جو کہ موسٹلی وہ میں ان کو کہہ کے بیچتی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیس کروائیے گا، لیکن وہ بڑے بڑے ہی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر جا کے کر لینا، ہم اتنا ہی پیس دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اب ان کی باتیں ہیں یا ان کی باتیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چلیں، میرے کریلے کافی اچھے ماشاءاللہ براؤن ہو چکے ہیں، تو ہم ان کو ایک سائڈ پہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز امپورٹنٹ کہ جب بھی اس کو نکالنا ایک چھننی میں نکالنا، تاکہ جو بھی ان کا آئل ہوگا نا وہ نیچے ڈپ ہوتا رہے گا۔ نیچے کوئی ٹیشو پیپر رکھ دیں یا مطلب کوئی بھی آپ نے ایکسٹرا ڈش رکھنی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی ہی تیل میں مجھے پیاز کو براؤن کرنا ہے۔ پیاز میں نے چھوٹا چھوٹا کرش کر لیا تھا، آپ لوگ بھی پیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں، اگر چھوٹا چھوٹا کاٹنا چاہتے ہیں تو چھوٹا۔ میں نے تھوڑا سا موٹا مسالہ پسند کرتی ہوں، ذرا کھانے میں اور بنانے میں اچھا رہتا ہے۔ تو اسی تیل میں ہم اس کو اچھی طرح فرائی کرتے ہیں جب تک یہ ہلکا براؤن نہیں ہو جاتا، اور میکسیمم آپ کی آنچ تھوڑی سی کم ہونی چاہیے، یعنی کہ 10 سے 15 منٹ تک یہ براؤن ہوں۔ اگر ہم فل آنچ چھوڑ دیں گے تو یہ بالکل بھی براؤن نہیں ہوں گے، بلکہ جل جائیں گے اور اندر سے کچے کچے، اور سمیل بھی ویسی ہی رہے گی۔ خیر، ٹماٹر کا پیسٹ بنایا تھا پہلے سے میں نے آلریڈی، تو وہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں۔ ہمارا تو سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ آج کیا بنانا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا ہے اور میں اس سے پوچھتی کیا بنائیں، کیا بنانا ہے، کیونکہ ہم دونوں کو نہ تو ہم لوگ جو چیزیں موسٹلی آپ میرے کچن میں وہی چیزیں دیکھ رہی ہوں گے۔ کچن دیکھے پہلے کتنے برتن کٹھے ہو چکے ہیں، اب ان سے بھی خوف آ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی دھونے ہیں۔ ہاں، امی کا گھر اچھا تھا، وہاں پہ بنی بنائی چیزیں مل جاتی تھی، کپڑے دھونے نہیں پڑتے تھے، استری تک نہیں کرنے پڑتے تھے، سلیکشن بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، سب چیزیں تیار ملتی تھی۔ لیکن ہاں چلیں، ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی اللہ آسان کرے۔ مجھے ہری مرچ اور ادرک نا پیس کے پسند ہے، مطلب کہ اس کا پیسٹ بنانا پسند ہے، تاکہ وہ منہ میں آئے گا نا تو پھر ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ باقی آپ لوگ جس طرح لائک کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میرے ولاگ دیسی ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے ہر عام صورتحال میں گھروں میں بنتے ہیں، جیسے عام لوگ بناتے ہیں۔ اب تو بہت سارے نئے لوگ آ گئے، نئی چیزیں ہو گئی ہیں، نئی مطلب مسالے مسولے یہ وہ ETC، تو مجھے وہ چیزیں نہیں بالکل بھی پسند۔ میں جب سے ہوش سنبھالا اپنی مدر کو ہی دیکھا ہے سمپل چیزوں کو بناتے ہوئے،
اور الحمدللہ اسی میں بہت زیادہ ذائقہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسالے جتنے بھی زیادہ ہوں ان کی وجہ سے ذائقہ نہیں آتا، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے. آپ نے کس قدر اس پہ توجہ دیا، کس قدر آپ نے اس کی بنائی کیا، کس قدر آپ نے اس کو فوکس رکھا ہے، اس وجہ سے آپ کی محنت سے اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، آپ کی محنت سے اس میں مطلب کہ ذائقہ آتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. بیسک مسالے نمک، مرچ اور ہلدی. مجھے کبھی بھی آپ باہر کے مسالے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی مجھے پسند ہے. چلیں تھوڑا سا ہلکا پانی ساتھ لگاتے ہیں تاکہ یہ جلے نہ اور اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے. اور ہاں، ہم دونوں کو ڈیفرنٹ کی چیزیں زیادہ تو نہیں پسند، جو مجھے پسند ہے بس وہی، اس کو میں بہت کم دالیں یوز کرتی ہوں، بہت ہی کم. یہ مطلب کہ شلجم ہو گئے، کدو ہو گئے، ٹینڈے، توریاں، یہ وہ ایسی چیزیں ہم بہت ہی کم یوز کرتے ہیں، بلکہ کہ یوز ہی نہیں کرتے. جب ہم پیچھے جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں امی سے کے ہاتھ کا مل جائے تو کھا پی لیتے ہیں، لیکن میں خود جو چیزیں میں لائک نہیں کرتی وہ میں بنانا بھی بالکل پسند نہیں کرتی. تو خیر، مسالے کی اچھی بنائی ہوگی، اس میں ہم چکن ڈال دیتے ہیں. چکن کی اسمیل کو اچھی طرح ختم کرنا، اور مسالہ جب تک آئل علیحدہ نہ ہو جائے اور پیاز علیحدہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، مسالہ علیحدہ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی بنائی ہو چکی ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کروں گی. واٹر ایڈ اس لیے کروں گی کہ یہ دیکھ لوں کچا وغیرہ تو نہیں ہے. یہ میں ساتھ ساتھ چیک بھی کرتی رہتی ہوں. اگر تھوڑا بہت بھی کچا ہوا نا تو بالکل کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، درد کریں گے دانت. چلیں ہم اس کو اب ڈانپ دیتے ہیں، باقی ہم کرتے ہیں کام. اب جب کچن میں ہم آ جاتے ہیں نا تو پھر ایک کام نہیں ہوتا عورتوں کا. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی کام ہو جائے، وہ بھی کام ہو جائے، پھر وہ سارے کاموں کو نا ایک ساتھ ہی لگاتی ہے ہاتھ. چلیں ماشاءاللہ اس میں پانی خشک ہو چکا ہے. میں نے کریلے ایڈ کر دیے تھے کیونکہ میرا پارٹنر نماز پڑھنے چلا گیا تھا، تو میں ایک ہاتھ سے بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں، اس لیے میں نے کریلے ایڈ کرتے ہوئے نا وہ نہیں دکھا پائی، کیونکہ میں ایک ہاتھ سے بہت مشکل ولاگ بنانا میرے لیے. جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھ فری ہوتے ہیں تو میں ایزیلی بنا لیتی ہوں. چلو خیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے. نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا کہ فائنل ٹچ پھر اب آپ کو اسی کے ساتھ دوں گی. باقی ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کرائم پٹرول، کیونکہ کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہماری لائفوں میں یا ہمارے ارد گرد، تو ہمیں تھوڑا سا فوکسلی ہونا چاہیے کہ کس سچویشن سے کیسے اور کس طرح نکلنا چاہیے. بٹ دنیا کے حالات جو ہیں ابھی یہ ایک آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہی ہوتے ہیں جو آپ نے سیکھنا ہے اور کرنا ہے. چلیں بعد میں آپ کو فائنل رزلٹ دکھاتے ہیں ہم. ماشاءاللہ ان کو بنائی کر لینا ہے، میکسیمم 10 منٹ تک اس کو بنائی اچھی طرح کر لیجئے گا تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور مزے والی خوشبو چھوڑے. ساتھ ہی پھر آپ کو میں فائنل ٹچ کر دکھاتی ہوں کیا ہے. میں نے سنا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جی موت جو ہوتی ہے نا وہ ایک بار آتی ہے، اور زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بار بار آتی ہے. سمجھ آئیے، موت ایک بار اور زندگی بار بار ملتی ہے. میں کہتی ہوں کہ جی موت تو واقعی ایک بار ملتی ہے، لیکن زندگی ہر روز نہیں ملتی ہمیں. یعنی کہ جب بھی ہم سو کے اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتا ہے، ہمیں نئے جینے کا سسٹم بنتا ہے، نیا ہم کرتے ہیں. یہ ہم پرانی باتوں کو یا پرانی چیزوں کو سوچ میں رکھیں گے نا تو کبھی بھی نیکسٹ اسٹیپ نہیں اٹھا پائیں گے. جو پیچھے چھوٹ گیا نا اسے چھوڑ دینا چاہیے، جو پیچھے گزر گیا اسے گزار دینا چاہیے. اگر آپ اپنی نیکسٹ والی لائف میں پیچھے والا سسٹم رکھیں گے نا تو کبھی بھی آپ خوشحال نہیں رہ سکیں گے. تو میں یہی آپ لوگوں کو کہوں گی کہ زندگی ہر روز آپ کو ملتی ہے، موت صرف ایک بار ملتی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو ہی آسان کرے، سب کی آسانیاں پیدا ہوں، میں تو یہی کہوں گی. خیر چلیں جی، ہم اس کی آنچ ختم کر دیتے ہیں یا ہلکی کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دم لگ جائے. جب تک وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر میں تب تک ڈریسنگ وغیرہ چینج کرتی ہوں، کیونکہ ڈیوٹی سے آتے ہی میں کچن میں آ جاتی ہوں تو پھر میں نے چینج وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے نا وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو پھر میں کھانا بنانے کے بعد جا کے چینج کرتی ہوں، پھر باقی چیزیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. چلیں فائنل رزلٹ میں ماشاءاللہ بن کے آ چکے ہیں. باقی آپ لوگ ضرور بنا کے کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بنا کے دیا کریں، اور اپنی صحت کا لازمی خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.